بھی نہیں ہے. کیا گڑبڑ ہے؟ وضو تو ٹھیک ہے, کوئی نجاست میرے کپڑے میں تو نہیں لگ گئی, میں نے کچھ ایسی چیز تو نہیں کھا لی جس کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ میزر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر تیری نماز تجھے بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی, تیری نماز نہیں. میزر کر, چیک کر, محاسبہ کر. نماز تجھے بے حیائی سے روک کیوں نہیں رہی؟ منکرات سے تجھے روکتی کیوں نہیں؟ اس کے تاثیر میں, اس کے فوائد کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. روزہ رکھا ہم نے 1 مہینے تک, بڑی جد و جہد کی اللہ کی رضا کے لیے, فریضے کو ادا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان صیام کا مقصد بتایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعل پرپس اس کا یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ. تو ہوا, ملا, یہ پھل ملا مجھے. ابھی حج کے لیے لوگ جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے حج کو قبول فرمائے. جو جو دعائیں وہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں, اور جہاں جہاں مانگے, سفر سے شروعات سے لے کر واپس لوٹنے تک, اے اللہ تو ہر اس مسلمان کی دعا کو قبول فرما, ان کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, پے در پہ حج, اس کے بعد عمرہ کیا کرو. پے در پہ حج, بعد اس کے عمرہ کیا کرو. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ بے شک یہ دونوں ینفیان الفقر والذنوب, اس لیے کہ حج اور عمرہ پے در پے کرنا انسان کی غریبی کو, مفلسی کو جلا ڈالتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اور گناہوں کو خاک کر دیتا ہے, راکھ کر دیتا ہے. حج اور عمرہ پے در پے کرنا, جس طریقے سے ایک آگ کی بھٹی کے اندر لوہا, سونا اور چاندی جب اس کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر کی گندگی کو جیسے صاف کر کے نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے, ایسے انسان غریبی سے کلین ہو جاتا ہے اور گناہ سے کلین ہو جاتا ہے. یہ آؤٹ کم ہے. اس کے علاوہ لمبی فہرست ہے حج اور عمرہ کرنے کی, پے در پے. یہ آؤٹ کم ہے. تو ہمارے اسلاف ہر عبادت کو لے کر میزر کرتے تھے, محاسبہ کرتے تھے. تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں میں دھیرے دھیرے اپنے گول کی طرف بڑھ رہا ہوں. ورنہ محاسبہ کے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ وائر مین ہے, اس نے پنکھا نہیں چل رہا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیا, بٹن آن کیا, نہیں چل رہا, کہاں پرابلم ہے؟ ہر جگہ چیک کرنا شروع کرتا ہے, چیک پوائنٹس کے اوپر اس کو فالٹ مل جاتا ہے, یہ فالٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت کا آؤٹ کم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزے کا مقصد تقوی. اب سوال یہ ہے کہ یہ مجھے مل رہا ہے, ہاؤ ٹو میزر, میزر کیسے کروں, اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے معلوم ہو کہ تقوی ہوتا کہاں ہے. تقوی آنکھوں میں نہیں ہے, تقوی کان میں نہیں ہے, تقوی ہاتھ میں نہیں ہے, تقوی قدموں میں نہیں ہے. نبی نے فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. تقوی کہاں ہے؟ تقوی دل میں ہے. اور جب اس دل کے اندر ڈرائیونگ فورس کی صورت کے اندر تقوی گھر بنا لیتا ہے اس دل کے اندر, تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ